بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو ہے بجلی کے بلز کے سلسلے میں احتجاج جو ہے پورے پاکستان میں چل رہا ہے، اور بڑے چاہے شہر ہوں چاہے چھوٹے شہر ہوں، لوگ بیچارے چیخیں مار رہے ہیں بلز کے سلسلے میں، اور ابھی تک جو ہے نگراں حکومت نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا۔ نگراں حکومت کے سلسلے میں اگر بات کی جائے تو وہ انہوں نے جو ہے ابھی اجلاس اپنی کابینہ کے بلائے میں ہیں۔ 2 دن سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن اس پہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ ناظرین، اگر دیکھا جائے یہ احتجاج کا سلسلہ جو ہے، یہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں، یعنی پوری عوام احتجاج کر رہی ہے، چاہے وہ اس میں کراچی کی عوام ہو، چاہے لاہور کی، اسلام آباد کی ہو، پشاور کی ہو، یا چھوٹے شہروں کی ہو، یہ جو ہے یہ کس حکومت کو پکڑیں جس نے یہ مہنگائی کی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ نگراں حکومت تو ابھی آئی ہے، اس نے تو ابھی 14 اگست کو جو ہے اس کی کابینہ نے حلف لیا ہے، تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ان کے اوپر جو ہے یہ الزام لگنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پچھلی حکومت کی ساری مائنس بچھائی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بلک رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مہنگائی ہوئی۔ مہنگائی ہر اشیاء پہ، یعنی کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر اور پیٹرولیم کی مصنوعات میں ہر 15 دن میں، ہر ہفتے میں جو ہے وہ مہنگا پیٹرول ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ خورد و نوش کی اشیاء بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اب جو قیامت آئی ہے وہ ہے بجلی کے بلز پہ، اور اس بجلی کے بلز میں جو ہے عوام کا جو ہے اب جو ہے وہ بالکل جو ہے برا حال ہو گیا ہے، اور وہ پیمانہ ان کا لبریز ہو گیا ہے، اور اب اس سلسلے میں مسلسل جو ہے وہ احتجاج چل رہا ہے، اور یہ ساری پی ڈی ایم کی حکومت نے یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیچارے یہ جو نئی حکومت یعنی نگراں حکومت ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب جو ہے 2 دن سے نئی کابینہ کے ساتھ، اپنی کابینہ کے ساتھ اجلاس میں جو ہے وہ مشاورت لے رہے ہیں اپنی کابینہ سے کہ کس طریقے سے عوام کو جو ہے کچھ ریلیف ملے، چاہے بجلی کے بلز میں یا ٹوٹل مہنگائی پہ یا پیٹرولیم کی مصنوعات پہ، لیکن بہرحال ابھی تک اس پہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ آپ کو پتہ ہے بجلی کے یونٹ کی اگر بات کی جائے تو 52 روپے جو ہے وہ 52 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگست میں 15 روپے کا بھی جو اضافی بوجھ الگ لگایا گیا ہے، اور جولائی میں جو ہے 7.5 روپے جو ہے وہ الگ بڑھائے گئے ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے اگست میں جو ہے 2 مہینے کی یکمشت ادائیگی کا بھی مطالبہ کسی کمپنیوں کی طرف سے ہوا ہے۔ جائے تو ناظرین، پچھلے 1.5 سال میں مجموعی طور پہ جو اضافہ ہوا ہے بجلی کے نرخوں میں وہ 50 سے 80% ہوا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے انتہائی لوگ پریشان ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ نگراں حکومت اس کڑوی گولی کو کیسے پی سکتی ہے، کیسے اقدامات کرے گی اس کے اوپر کہ عوام کو ریلیف ملے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں 2 دن سے جو ہے وہ اجلاس جاری ہے۔ آج بھی یہی کہا ہے وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے کہ 48 گھنٹے میں انشاءاللہ کوئی نہ کوئی رزلٹ اس کا نکلے گا، اور اس سلسلے میں ابھی بھی جو ہے وہ جلسہ چل رہا ہے۔ اس سلسلے میں کابینہ بیٹھی بھی ہے اور اس پہ مشاورت چل رہی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اگر اس پہ بات کی جائے، جو مسلسل احتجاج میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، مبصرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ احتجاج کہیں اتنا نہ بڑھ جائے، لوگ خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، اتنا نہ بڑھ جائے کہ کہیں یہ فسادات کی شکل اختیار نہ کر لیں۔ اور اس سلسلے میں مبصرین کا یہ خیال ہے کہ اب ظاہر ہے پچھلی حکومت کا جو کیا دھرا تھا وہ نگراں حکومت کے اوپر تو آیا ہے، لیکن اب نگراں حکومت نے ہی کوئی اس سلسلے میں کوئی اقدامات کرنے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نگراں حکومت بیٹھی بھی ہے 2-3 دن سے، دیکھیں اللہ کرے کہ کچھ بہتر ہو جائے، لیکن ابھی تک کوئی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اگر کچھ اقدامات نہیں ہوئے، ایک بات ہے، اگر اقدامات اس پہ کوئی نہیں ہوئے، عوام کو ریلیف نہیں ملا، اور اسی طریقے سے مہنگائی میں مسلسل پھر آگے بھی اضافہ ہوتا جائے گا، اور بجلی کے بلز میں بھی جو ہے وہ اگر وقت مقرر پہ نہیں دیے گئے یا نگراں حکومت کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا، تو آگے اگر بلز وقت مقرر پہ ادا نہیں کیے گئے تو مزید لوڈ شیڈنگ ہوگی اس سلسلے میں، اس پہ ایک اور بوجھ پڑ جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ نگراں حکومت کو کوئی نہ کوئی اسٹیپ جلدی لینا چاہیے۔ دیکھا جائے تو اگر مبصرین کا بھی خیال ہے کہ پچھلی حکومت نے جو ہے بڑے طریقے سے یہ گیم کھیلا ہے، اور اس میں جو ہے ان کے پاس 2 ہی آپشن تھے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ وہ سارا بوجھ اپنے اوپر ڈالیں اور سیاسی ایک طریقے سے ان کی موت ہو جائے یا وہ فوت ہو جائیں، اور اپنا بوجھ اپنے اوپر ڈال کے، اور دوسرا ان کے پاس آپشن یہی تھا کہ ایک نگراں سیٹ اپ کر کے جایا جائے
اور وہ نگراں سیٹ اپ کے اوپر یہ سارا بوجھ ہو اور وہ یہ سنبھال نہ سکیں، اور پھر عوام جو ہیں وہ جو ہے یہ کہیں کہ بھائی واپس یا تو شہباز شریف کو لے کے آؤ یا عمران خان کے اوپر لے کے عمران خان کو واپس لے کے آؤ. تو یہ ایک طریقے سے نگراں سیٹ اپ کی تو کہانی جو انہوں نے ایک گیم کھیلا ہے وہ کچھ نظر آ رہا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نگراں حکومت نے بھی جو ہے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ شروع میں آتے ہی دیا تھا. اس میں دو چیزیں تھیں، ایک تو ہم آئے جو ہیں وہ الیکشن وقت پہ کر لیں، اور اس کے علاوہ جو انہوں نے یہ بھی اناؤنس کیا تھا کہ جو مسلسل جو پچھلی حکومت کا جو تسلسل ہے وہ ہم قائم دائم رکھیں گے، یعنی پچھلی حکومتوں نے جو اقدامات کیے ہیں یا ان کا تسلسل ہے اس کو ہم آگے تک لے کے جائیں گے. جاتے جاتے ناظرین جو ہے وہ پچھلی حکومت یہ جو ہے خوفناک گیم کھیل کے جا چکی ہے. اس وقت بھی محسوس کیا تھا، لیکن اتنا نہیں ہو رہا تھا کہ یہ بجلی کے بلز پہ جو ہے لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور اب حال اتنا برا ہے کہ اب نگراں حکومت بھی پریشان ہے کہ کس طریقے سے کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں، مبصرین کا بھی یہ خیال ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی کڑوی گولی جو ہے وہ کھانی پڑے گی نگراں حکومت کو، کچھ ایسے اسٹیپ لینے پڑیں گے کہ فوری ریلیف مل جائے. ادروائز جو ہے پھر یہ ہنگامے آگے جو ہیں فسادات کی شکل میں جو ہے پھوٹ پڑیں گے، اور پھر جو ہے نگراں حکومت کو سنبھالنا مشکل ہوگا. اس سلسلے میں جو ہے مبصرین کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ جو ہے بجلی کی جو بلز کی جو صورت ہے یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے. مہنگائی تو اپنی جگہ ہے، لیکن بجلی کی بلز کو جو سامنے رکھ کے احتجاج کیا جا رہا ہے، یہ جو ہے اگر اس کو نہیں روکا گیا تو یہ ایک بڑی الارمنگ جو ہے وہ سچویشن سامنے آ رہی ہے، اور ہر صورت میں جو ہے وہ نگراں حکومت کو کوئی اسٹیپ لینا پڑے گا کہ جلد سے جلد جو ہے کچھ نہ کچھ عوام کو ریلیف ملے اور یہ احتجاج کا سلسلہ رکے. ناظرین اس وقت کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے ولاگ تک علی اطہر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.